فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے زیر سماعت جو کتاب ہے اس کا نام ہے برزخ۔ آج میں اس کتاب کی پانچویں حصے کا آغاز کروں گی۔ صفحہ نمبر ہے 65۔ آتش جہنم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش جہنم کو چکھو۔ سقر جہنم کا ایک نام ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک میدان ہے جسے سقر کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ سقر نے ایک روز خداوند عالم سے خواہش کی کہ سانس لے۔ جب اسے اجازت ملی اس نے سانس لی اور جہنم میں آگ لگا دی۔ یہ قصے نہیں بلکہ حقائق ہیں جو ہمیں ہلا دیتے ہیں۔ ایسے خطرناک مواقف کے لیے فکر کرنی چاہیے اور اس وقت تک امن و امان طلب کرنا چاہیے جب تک ملائکہ رحمت کا بوقت موت مشاہدہ نہ کر لیں اور ندائے رحمت حق نہ سن لیں کہ ہمیں بہشت میں بلایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آرام سے نہ بیٹھیں، حالت خوف میں رہیں۔ خدا نہ کرے دنیا سے بے ایمان جائیں، خدا نہ کرے بغیر توبہ کیے مر جائیں۔ کیا کسی کو یقین ہے کہ اس کی موت بہترین حالت میں آئے گی؟ روز قیامت منتشر اجزاء کو جمع کریں گے۔ مقام تعجب ہے کہ اجزائے منتشر دوبارہ جمع کریں گے۔ جس وقت چاول یا گندم باپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو منتشر ہو جاتا ہے، لیکن تمام ذرات اجزائے بدن دست قدرت سے دوبارہ باپ کی پشت میں شامل ہو جاتے ہیں اور منی کی نالی کے ذریعے رحم مادر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح ذرات متفرقہ کو جمع کر دیا اور اس کے بعد بھی پراگندہ ذرات کو جمع کریں گے۔ قرآن مجید میں ان معائنے کو مکرر یاد کیا گیا ہے۔ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی دست قدرت جس نے پہلی مرتبہ ذرات متفرقہ کو جمع کیا اور متفرق ہونے کے بعد دوبارہ انہیں جمع کرے گا۔ اس طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے قیامت کا جلوہ دکھاتے ہیں۔ یہ آیا پھر بھی تعجب کرتے ہوا اور کہتے ہوئے، مرنے کے بعد خاک ہو جائیں گے، دوبارہ پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ مرنے کے بعد زمین میں زندگی۔ اگر ابھی بھی متردد ہو تو اپنے پیروں کے نیچے زمین پر نگاہ کرو اور دیکھو موسم سرما میں کیسا موت کا سما تھا۔ پودے، جڑی بوٹیاں سب سوکھ گئے تھے، لیکن ایک دفعہ جب موسم بہار طلوع ہوا تو گویا حیات نو کا اضافہ ہو گیا اور اس سے آثار زندگی برسنے لگے۔ مختلف جسوی بوٹیاں اور رنگ برنگے میوے پیدا ہونے لگے۔ یہ حیات بعد الموت ہے۔ اہل جہنم کو شروع سے پیدا ہی کیوں کیا؟ ایک بات یہ ہے کہ جب خداوند عالم جانتا تھا کہ اہل جہنم راہ سعادت و نیکی کو قبول نہیں کریں گے تو انہیں کیوں پیدا کیا؟ جواباً بطور کلی تو یہی کہا جائے گا کہ اے انسان، تیرا یہ کیوں اور کیسے کہنا ہی تیری حد سے زیادہ ہے۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نہیں جانتا اور اصل خلقت کا راز نہیں سمجھ سکتا ہوں، نہ یہ کہ معترض و منکر حکمت الحیا ہو۔ لیکن اس شبے کا جواب فقط ایک سادہ مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں۔
کوئی بادشاہ قدرت مند مہربان اپنے خزانے کی ہر چیز ملک کے تمام عوام کے لیے مختلف الانواع لباس، طرح طرح کے مال و جواہرات کو تیار کر کے اپنے خزانوں، محل اور مہمان خانہ کے دروازوں کو کھول دے اور یہ اعلان کرے کہ جو چاہے آ جائے۔ ضمناً وہ یہ بھی جانتا ہو کہ کسی گوشہ کنار میں ایسے افراد بھی ہیں جو ان آنے والوں کو کسی اور جگہ مصروف رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ رک جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، وہاں نہ جاؤ، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ افراد تو ان بدبختوں کے کہتے میں آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں آتے۔ اب جبکہ بادشاہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ گڈریے نشین ہی رہیں گے تو کیا وہ اپنے خزانے کا دروازہ بند کر دے؟ اس کا کام تو دعوت دینا ہے، نعمتوں کو پھیلانا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں آتا تو اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے۔ اصل مقصد رحمت و فضل کو وسعت دینا ہے۔ اے انسان، خدا نے تمام لوگوں کو پذیرائی کے لیے دعوت دی تھی، یا یہ کہ پہلے سے جانتا تھا کہ سب لوگ نہیں آئیں گے؟ یہاں پہ ایک فارسی کا شعر نقل کیا گیا ہے: گر جملہ کائنات کافر گرن، بروا من کبریا بیش نشین کرد۔ اگر تمام کائنات کافر ہو جائے تو بھی اس کے دامن بزرگی پر گرد نہ بیٹھے گی، گویا کوئی فرق نہ آئے گا۔ یہاں ایک لطیفہ اور حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ اگر تمام انسان نہ آئیں مگر صرف ایک تو ظہور قدرت و رحمت اور کرامت و عظمت الہی کے لیے یہی کافی ہے۔ شان رب العزت اہتمام کرنا، دعوت دینا ہے، لوگ اپنے اختیار سے آئیں اور متغنی ہو کر واپس جائیں۔ یہ بات طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہو سکتی۔ حالت اختیاری میں عمل شیطانی بھی درپیش آتا ہے، ہوائے ہوس بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس مقام پر کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں: ارے چھوڑو ان باتوں کو، دنیا کو اپنے راستے پر چلنے دو، نقد کو مت چھوڑو، کون سا مردہ زندہ ہوا ہے؟ یعنی عالم مادی و طبعی اور دنیاوی خوشیوں کو ترک نہ کرو، تمہیں آخرت و بہشت سے کیا کام؟ تم حیوانوں کے ساتھ رہو، تمہیں جوار محمد والے محمد سے کیا کام؟ یہ شیطان ہے اور اس کی آواز۔ اب جبکہ یہ شیطانی باتیں ہیں اور لوگوں کی اکثریت اس کی باتوں پر کان دھرتی ہے، تو کیا خداوند کریم اپنی رحمت و کرامت کے ابواب سب پر بند کر دے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب خدا جانتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے تو انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ بچگانہ باتیں ہیں۔ ہم خلقت عالم کے اسرار و رموز تک نہیں پہنچ سکتے کہ سمجھ جائیں۔ مالک الملک نے اپنی خلقت میں کیا حکمت پوشیدہ کی ہوئی ہے، اور اس میں کتنی مصلحتیں ہیں جنہیں وہ خود جانتا ہے یا پھر اس کے مقربان بارگاہ۔ عمر سعد اور ندائے شیطانی۔ عمر سعد کا مسئلہ کیا تھا؟ ملک رے کی صدائے نفسانی اور دعوت شیطانی جو یہ تھی کہ اگر کربلا جاؤ گے اور حسین سے جنگ کرو گے تو حکومت رے تمہیں ملے گی۔ بہشت کی طرف دعوت محمدی کسی ایک نے قبول نہ کی، اور شیطان کی ایک دعوت، وہ بھی کیسی؟ آپ کے خیال میں اس نے ظلم کیا اور خدا کو دھوکہ دیا؟ حسین کو قتل کرو گے اور پھر اپنی آرزو پالو گے، اور ایسے میں قیامت آ گئی تو توبہ کر لو گے۔ ندائے رحمانی و شیطانی قیامت تک ہے اور رہے گی۔ روز ازل سے قیامت تک ندائے شیطانی تھی، ہے اور رہے گی۔ ہر فرد کے لیے یہ ندائیں ہیں، بلکہ روزانہ ہر شخص کے لیے یہ دو قسموں کی ندا باقی ہے: موت
قدرت خداوندی کا نمونہ۔ اس جملے کی مثل یا اس سے بھی بالاتر حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ معجزہ جنازوں کی طرح نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھنا چاہیں گے؟ طاقت صرف خدا کی ملکیت ہے اور بس جان کنی کا عالم کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ ایک پہلوان تھے، کیا پہلوان لیکن تمام قدرت کے باوجود ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، باتیں کرتے تھے، لیکن اس وقت اگر چاہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتے، وصیت کرنا چاہیں تو بڑی زحمتوں سے اس سے اب کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ جو کچھ طاقت تھی بھی تو وہ روز اول سے اس کی ملکیت نہ تھی۔ انسان آرزو کرتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائے، لیکن صحرا میں گاڑی میں یا گلی ہی میں موت آ جاتی ہے۔ کوئی بھی تمنا کرے لیکن عملاً کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تم کون تھے؟ پہلے ہی دن کوئی شے نہ تھے۔ آج تمہاری غلط فہمی واضح ہو جائے گی، کیونکہ نہ عبرت حاصل کریں کتنی گاڑیاں ہیں جو خود اپنے مالک کے لیے وبال جان اور خود اس کی قاتل بن جاتی ہیں، کتنی ہی عمارتیں ہیں ایسی ہیں کہ انہیں بنانے میں انسان نے جان لگا دی اور آج اسی عمارت سے اس کا جنازہ باہر آ رہا ہے۔ آپ اس دنیا کے لیے اپنے شوق و ذوق اور اپنی ہمت کو کم کیجیے، بلکہ عالم میں باقی کے مشتاق رہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے، مگر یہ انسان حاضر نہیں کہ عبرت حاصل کرے۔ امام حسین کا خط بنی ہاشم کے نام، گویا اصلاً دنیا تھی ہی نہیں۔ واقعہ گوئی شخص 40-50 سال عمر گزارے اور محسوس ایسا ہو کہ ابھی آیا ہے۔ آخرت کو فنا نہیں، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہے، لیکن یہ امام حسین ہے۔ آپ کا دل ایک دوسری دنیا کی طرف متوجہ ہے۔ کربلا میں داخل ہوتے وقت بھی ایسے ہی مضمون کا ایک خط لکھا: خدایا تجھے واسطہ امام حسین کا ہمیں اپنی مخلوقات کا شوق عطا فرما اور حب آخرت عنایت فرما۔ امام حسین موت کے بے انتہا مشتاق ہیں اور چاہتے ہیں جلد از جلد اپنے نانا پیغمبر اکرم اور بابا علی، مادر گرامی فاطمہ زہرا اور بھائی حسن مجتبیٰ سے ملحق ہو جائیں۔ حضرت یعقوب کس قدر حضرت یوسف سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ امام حسین اپنے گزرے ہوئے اعزا کو دیکھنے کے مشتاق تھے اور بعد میں آپ نے آگاہ بھی کیا: میں کربلائی ہوں، ہر کے دارت ہوس کرب و بلا، بسم اللہ صلی علیک یا ابا عبداللہ۔ برزخ میں عزادار امام حسین کی فریاد رسی۔ تیسرا موقف برزخ ہے، یعنی قبر سے قیامت تک۔ جب روح بدن مثالی میں داخل ہوتی ہے، اگر انسان نیکوکاروں میں سے ہو تو اس کے ظہور کا مقام جوار امیر المومنین میں وادی السلام ہے۔ اگر انسان بدکار ہے تو اس کے ظاہر ہونے کا مقام بیابان برہوت ہے۔ اگر دنیا سے مکمل پاک و پاکیزہ گیا ہو تو برزخ میں آرام سے رہے گا، روح و خوشبو اور لذتوں سے سرفراز ہوگا، اور اگر گناہوں میں ملوث ہے یا حق الناس کھایا ہو، لوگوں پر ظلم کیا ہو، تو اس کیل کی مانند جو دیوار میں ٹھوکی گئی ہے سخت فشار میں مبتلا ہوگا۔ کیا کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ حتماً اس دنیا سے پاک و پاکیزہ اٹھے گا اور اس کے ذمے لوگوں کا کوئی حق باقی نہ رہا ہوگا، عمر بھر کسی کی اہانت نہ کی ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو؟ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں: جس کسی کا دل ہماری مصیبت میں رنجیدہ ہو تو اس کی موت کے بعد اسے فرحت محسوس ہوگی جو تا قیامت جاری رہے گی، یعنی عالم برزخ میں کسی قسم کا ہم و غم نہ ہوگا۔ روز محشر امام حسین کے زیر سایہ۔ امام حسین پر
روز قیامت رونے کا بہت ہی اچھا اثر ظاہر ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کس روز آئے گی۔ آیت قرآنی سے اس روز کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتے ہیں۔ خدا نے ایسے دن کو فزع اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وحشت بے چینی ہر ایک کو گھیر لے گی، اور ایسا کوئی ایک بھی نہ ہوگا جو اس دن مضطرب نہ ہوگا۔ جو روز قیامت امن کے سلسلے میں امام جعفر صادق کی ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے، جو روز عاشورہ تعطیل کرے یعنی تلاش کسب و معاش میں نہ جائے، افسوس بنی امیہ کے اندھے پن پر کہ وہ روز عاشورہ کو متبرک جانتے تھے۔ اگر کوئی شخص روزمرہ کی اشیاء کے حصول کے لیے کوئی بھی کام نہ کرے تو خداوند عالم اس کی دینی و اخروی حوائج کو بر لائے گا۔ جو کوئی روز عاشورہ محزون و مغموم ہوگا تو اس کے عوض کل روز قیامت جبکہ سب لوگوں کے لیے خوف و وحشت کا سماں ہوگا تو اس کے لیے خوشی و شادمانی کا دن ہوگا۔ دوسری سخت منزل حساب ہے۔ ذرا تصور کیجئے جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اپنے نامہ اعمال خود پڑھو، اس وقت جس کسی نے کوئی معمولی عمل بھی انجام دیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا کہ اگر نیک عمل ہوگا تو اس کی جزا اور اگر عمل بد ہوگا تو اس کی سزا دی جائے گی۔ منزل حساب ہر انسان کتنا معطل رہے گا، یہ خود اس پر منحصر ہے جس بیچارے کا حساب و کتاب طوالت اختیار کرے گا، وہ خود پریشانیوں اور سختی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ چونکہ وہ عذاب میں ہے اس لیے نہیں جانتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنص روایت جبکہ مخلوق حساب عمل کی منتظر ہوگی تو یہ لوگ زیر سایہ عرش ہوں گے، یہ لوگ عزاداران حضرت امام حسین ہوں گے، یہ لوگ جوار امام حسین میں ہوں گے۔ جس وقت اور لوگ حساب دینے کے بعد مبتلا عذاب ہوں گے، یہ لوگ خدمت مولا میں یعنی جنت حقیقی میں ہوں گے۔ خلقت کے بعد روح پھونکنا۔ بنابراین دوسری خلقت امر الہی ہے۔ عالم مثال و برزخ یا عوالم قیامت۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں نشأہ اخری کے بارے میں کہتے ہیں، نشأہ اخری رحم مادر میں تکمیل جنین کے بعد بدن انسانی میں روح پھونکنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد نطفہ، اور اس کے بعد علقہ، اور اس کے بعد مضغہ بنایا، اس کے بعد ہڈیاں پیدا ہوئیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر جب عمارت بدن 4 ماہ میں مکمل ہو گئی تو اس وقت ایک اور شے خلق کی جو روح انسانی تھی۔ اس مقام پر کہتے ہیں کہ یہ معنی مناسب تر ہے کہ انعقاد نطفہ کو رحم مادر میں تکمیل بدن تک نشأہ اولیٰ سمجھیں اور تخلیق روح انسانی کو نشأۃ اخری جانیں، کیونکہ گزشتہ آیات بغیر روح کے تخلیق بدن سے متعلق تھیں۔ برزخ میں زناکار کا عذاب۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان، یہودی، نصرانی یا مجوسی عورت سے خواہ وہ آزاد ہو یا کنیز اگر زنا کرے اور پھر توبہ بھی نہ کرے بلکہ اپنے گناہ پر اصرار کرے اور اسی حالت میں دنیا سے گزر جائے تو خداوند کریم اس کی قبر میں عذاب کے 300 دروازوں کو کھول دے گا، اور ہر دروازے سے آگ کے سانپ، بچھو وغیرہ باہر آئیں گے اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جیسے ہی روز محشر زناکار شخص سے گندی بدبو آئے گی، جیسے ہی
یہ مردہ قبر سے باہر آئے گا، اس کی گندی بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس بدبو سے وہ پہچان لیا جائے گا، یعنی لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص زناکار ہے، یہاں تک کہ اسے حکم ہوگا کہ اسے آگ میں لے جائیں۔ تحقیق اللہ نے محرمات کو حرام فرمایا ہے اور کچھ حدود متعین فرمائی ہیں، پس کوئی بھی خداوند عالم سے غیرت مند تر نہیں ہے۔ یہ غیرت الہیہ تھی جو نواحش کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں۔ عمر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے تمام شیعہ جنت میں ہیں، خواہ کوئی بھی گناہ کیا ہو۔ امام نے فرمایا صحیح کہا ہے، خدا کی قسم وہ سب جنت میں ہیں۔ میں نے کہا آپ پر قربان جاؤں، چاہے گناہ بھی بڑے ہوں اور زیادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا لیکن روز قیامت بس تم سب جنت میں ہوگے۔ پیغمبر اکرم یا ان کے وصی کی شفاعت کی وجہ سے، لیکن خدا کی قسم تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے پوچھا برزخ کیا ہے؟ فرمانے لگے برزخ قبر ہے، موت سے لے کر روز قیامت تک، کل بجائے آنسو کے خون روئیں گے۔ ابن مسعود کے نام پیغمبر اکرم کی وصیتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گناہ کو معمولی اور چھوٹا نہ سمجھو اور گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو، چونکہ روز قیامت جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہوگا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے جب ہر شخص اپنے نیک و بد اعمال کو اپنے پاس حاضر پائے گا اور اس وقت پر یہ آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان طولانی فاصلہ ہو جائے۔ نیز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے بندے کو 100 سال حبس میں رکھا جائے گا۔ سفر برزخ کو پہلے ہی طے کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس منزل پر پہنچ جانا چاہیے کہ خود کو دیکھ پائے، یعنی یاد خدا اس کے وجود میں اس قدر جذب ہو جائے کہ اس کی شخصیت فنا ہو جائے اور اس کی خود ہی ختم ہو جائے، اور جب وہ مرے تو گویا اس نے برزخ کی منزل کو پہلے ہی طے کر لیا ہو اور اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اولیاء اللہ ہیں اور ان کے سربراہ اصحاب امام حسین ہیں۔ شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قدر مسرور ہیں کہ حوران جنت جب انہیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم آپ کے مشتاق ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بارگاہ امام حسین کو کیسے چھوڑیں۔ بارگاہ امام حسین میں عطیہ الہی، محضر امام حسین میں اس قدر خوشحالی و شادمانی ہے کہ انسان کو حوروں کا خیال بھی نہ آئے گا۔ دنیائے محبت عجیب ہے، یہ وہی عطیہ و بخشش الہی ہے جو کسی اور دل میں نہیں آ سکتا۔ نہ صرف یہ کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، بلکہ کسی دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ بالآخر مقام ذکر الہی اس حد کو پہنچا کہ انسان اپنی شخصیت کو بھی بھول جاتا ہے۔ ذکر اس قدر جاری و ساری رہتا ہے کہ خود ہی خود کو نہیں دیکھ پاتی۔ حزقیل کس چیز سے عبرت لیتے ہیں؟ روز قیامت۔ روایت ہے حضرت داؤد سے جب ترک اولیٰ سرزد ہوا تو آپ پہاڑوں بیابانوں میں گریہ و نالہ کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جس میں ایک پیغمبر عابد بنام حزقیل رہتے تھے۔ جناب حزقیل نے جب حیوانوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ حضرت داؤد ہیں، کیونکہ جب آپ زیور کی تلاوت فرماتے تھے، یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پہ اسپیلنگ مسپرنٹ ہے، زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو سب آپ کے ساتھ نالہ و فریاد کرتے تھے۔ بس حضرت داؤد نے کہا کہ اجازت دیتے ہیں کہ اوپر آ جاؤں؟ کہنے لگے تم گناہگار ہو۔ حضرت داؤد رونے لگے،
جناب حزقیل پر وحی آئی کہ داؤد کو ان کے ترک اولیٰ پر سرزنش نہ کرو اور مجھ سے عافیت طلب کرو کہ میں نے ہر ایک کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے، البتہ وہ مرتکب خطا ہو جاتے ہیں۔ بس جناب حزقیل نے حضرت داؤد کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب لے گئے۔ حضرت داؤد کہنے لگے، یقیناً تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ جناب حزقیل نے کہا، نہیں۔ حضرت داؤد نے کہا، یقیناً تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ جواب دیا، نہیں۔ حضرت داؤد نے کہا، یقیناً دنیا کی طرف رغبت اور دنیوی شہوت یاد آئی ہے۔ کہنے لگے، ہاں۔ حضرت داؤد نے پوچھا، اس کا کس چیز سے علاج کرو گے؟ جناب حزقیل نے کہا، اس غار کے اندر داخل ہوں گا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے عبرت حاصل کروں گا۔ حضرت داؤد ان کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے تو دیکھا لوہے کی ایک تختی ہے اور اس کے اوپر بوسیدہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور لوہے کی ایک لوح اس تخت کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد نے لوح کو پڑھا۔ لوح پر لکھا تھا، میں ارواحری بن بشلم نے 1000 سال بادشاہت کی اور 1000 شہر تعمیر کیے اور 1000 لڑکیوں کی بکارت ضائع کی، اور آخر کار میرا حشر یہ ہوا کہ مٹی میرا فرش، پتھر میرا تکیہ اور سانپ چیونٹیاں میرے ہمسائے ہیں، یعنی جو کوئی مجھے دیکھے وہ فریب دنیا میں مبتلا نہ ہوگا۔ انتہا بالآخر 2 مٹھی خاک ہی ہے۔ بادشاہ کا قصہ اور اس کا انجام دیکھتے ہوئے مومنین کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو تلقین کریں، بالفرض ہوائے نفس اور شیطانی باتوں کو سن کر دنیا اور اس کی خوشیوں کے پیچھے بھاگیں بھی تو آخر یہ کہاں تک؟ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ ہاتھ پیر مارے تو اسے موت نہیں آئے گی۔ میں جس قدر جانفشانی کر لوں پھر اسی بادشاہ کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی انتہا دیکھیں تو وہ بھی بالآخر 2 مٹھی خاک ہی ہے۔ میرا مقصد توجہ دلانا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے اور احساس توجہ وغیرہ نہ کرے تو پھر وہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ انسان کو پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، نہ گندم کی بالی کی طرح کہ ہوا کے ایک جھونکے میں ادھر ہی ادھر ہو جائے، یعنی شیطانی وسوسوں میں نہ مبتلا ہو۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کی ظاہری زرق برق سے اپنی آنکھیں بند رکھے اور اس کے انجام پر نگاہ رکھے۔ اور سامعین، یہاں صفحہ نمبر 80 پہ میں اس مطالعے کو روک رہی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔